بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ سوالات موصول ہوئے تھے، تو ہم ان کے مختصر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1407 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ نیکسٹ کویسچن، صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1371 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقہ فطر کو فرض قرار دیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ دار جو ہے اس سے کوئی لغو کام ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، یا اس سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی فضول سی بات ہو جاتی ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ پھر رمضان کے آخر میں کچھ رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اور دوسرا کیا کہا گیا؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، کہ مساکین کو عید کے موقع پہ کچھ نہ کچھ کھانے میں آپ سپورٹ کر دیتے ہیں، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں، یعنی عید کے وقت میں ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا تیار ہو، وہ عید کو جو ہے وہ اچھے سے امت مسلمہ کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ جو کمی کوتاہی روزے دار سے ہو جاتی ہے وہ کمی کوتاہی کمپنسیٹ ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے، یہ جو مال ہے اس کمی کوتاہی کو پاک کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مساکین کی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ ایک ویلفیئر کا کام کر لیتے ہیں، عام مسلمانوں کو بھی آپ عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا فرض ہے؟ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی 1407 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا صاع من تمر او صاع من شعیر، کھجور کا ایک صاع یا پھر جو کا ایک صاع۔ صاع اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے سے وہ کھجور یا گندم یا جو وغیرہ تول کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کلو ہے یا سیر وغیرہ استعمال ہوتا ہے، تو اس زمانے میں صاع استعمال ہوتا تھا۔ تو صاع کی مقدار کیا ہے؟ مطلب آج کل کے حساب سے، آج کل کے پیمانے کے حساب سے، تو اس میں مختلف آ رہا ہے۔ معروف رائے تو یہی ہے کہ 2.4 kg، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 2.5 کلو کا ایک صاع ہوتا ہے، تو 2.5 کلو کھجور نکال دیں یا 2.5 کلو جو ہے وہ جو یا گندم نکال دیں اللہ کے راستے میں غرباء اور مساکین کے لیے، تو یہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یعنی فی کس ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو گندم۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ صدقہ فطر کن پر فرض ہے؟ وہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی 1407 کہ صدقہ فطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا کن پہ؟ علی العبد والحر، آزاد بھی اور غلام بھی، والذکر والانثی، میل اور فیمیل دونوں، والصغیر والکبیر، چھوٹا اور بڑا، یعنی آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایون کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو آپ کے خادم ہیں، ملازم ہیں، ان کا بھی صدقہ فطر آپ نے یعنی گھر کے بڑے شخص نے دینا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے گھر میں روزہ رکھا نہیں رکھا ان سب کا صدقہ فطر جائے گا۔ پہلے دن کا جو بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے، اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو تمام لوگوں کی طرف سے آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا ہے؟ تو اس میں بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے 1407 کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر کو ادا کرو نماز کے لیے، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے۔ تو عید کی نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تاکہ عید کی خوشیوں میں جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ عید کی نماز سے کتنا پہلے صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں صحابہ کرام کا طرز عمل ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1610 ابن عمر یؤدیھا قبل ذلک بالیوم والیومین، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو 1-2 دن پہلے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، 3 دن تک پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے جو ہے وہ اس کو ادا کر لیں۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کیا ہم رقم ادا کر سکتے ہیں؟
یہ مسئلہ علماء میں اختلافی ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ صدقہ فطر میں ہم رقم ادا نہیں کر سکتے، ہمیں جنسی ادا کرنی ہے، یعنی گندم، جو، کھجور، پنیر یا کشمش وغیرہ ہم صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صدقہ فطر میں آپ رقم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے 1410، صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر میں کھانے کا ایک سا نکال لیا کرتے تھے۔ تو کھانے سے مراد کسی قسم کا بھی کھانا مراد ہو سکتا ہے۔ آگے الفاظ کے ہیں او صاع من شعیر، یا جو کا ایک صاع، او صاع من تمر، یا کھجور کا ایک صاع، او صاع من عقد، یا پنیر کا ایک صاع، او صاع من زبیب، یا کشمش کا ایک صاع۔ یعنی جو بھی جنس جو ہے وہ آپ ایک صاع اس میں سے نکال لیں، کشمش نکال لیں، پنیر نکال لیں، کھجور نکال لیں، جو نکال لیں، یہ تو سب کے ہاں ایگریڈ اپان ہے۔ اور اس میں کھانے میں کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، تو صاع سے مراد 2.5 کلو تقریباً آپ نے نکالنا ہے۔ اور اگر آپ 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو پنیر، 2.5 کلو کشمش کی قیمت اگر آپ نکالنا چاہیں تو وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں صاع من طعام، اور یعنی حدیث میں اس کو عام کر دیا گیا ہے۔ تو طعام یا جو بھی چیز طعام کے قائم مقام ہو تو وہ دی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں تو اسے کھانے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی رقم کے ذریعے سے اس کو پورا کر سکتا ہے۔